बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख्वातीन रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से पूछा था, या परवरदिगार, जब आप किसी कौम से नाराज़ होते हैं तो आपकी नाराज़गी की क्या निशानियाँ होती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मेरी नाराज़गी की 3 निशानियाँ होती हैं। अव्वल, जब उस कौम के किसान खेतों में बीज डालकर बारिश के लिए ऊपर देखते हैं तो मैं बारिश नहीं बरसाता, और जब उन लोगों की फसलें पक जाती हैं तो मैं मूसलाधार बारिशें शुरू कर देता हूं, जिससे उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं और लोग दाने दाने को तरस जाते हैं। 2, मैं उस कौम, उस मुल्क का इक़्तिदार बेसमझ, बददयानत और जालिम लोगों के हाथों में दे देता हूं। और सोम, मैं उस मुल्क, उस कौम के कंजूस लोगों के हाथ में पैसा दे देता हूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजीद पूछा, ए परवरदिगार, जब आप किसी कौम से खुश होते हैं तो इसकी क्या निशानियां होती हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस सवाल के जवाब में क्या फरमाया था, यह मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगा। सरदस हम आज के दिन की तरफ आते हैं। ख्वातीन रात गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के मैरियट होटल पर खुदकुश हमला हुआ। यह वफाकी दारुल हुकूमत की तारीख का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। इस वाक़े में 53 लोग शहीद हो गए, जबकि 260 लोग जख्मी हुए। खुदकुश हमलावर डंपर ट्रक में RDX, TNT और एल्युमिनियम पाउडर डालकर होटल के सामने पहुंचा और उसने इफ्तार के चंद लम्हे बाद मैरियट होटल को उड़ा दिया। RDX और TNT बारूद की एक ऐसी किस्म होती है नाज़रीन, जो फौज के ज़ेरे इस्तेमाल होती है, और कल के वाक़े में इसका इस्तेमाल साबित करता है कि दहशतगर्दों की इंतहाई खौफनाक और मोहलिक मटीरियल तक रसाई हो चुकी है। चुनांचे वो अब मुश्किल से मुश्किल और बड़े से बड़े टारगेट को भी बासानी हिट कर सकते हैं। ये मटीरियल क्योंकि बंकर्स या मोर्चों को भी उड़ा सकता है, लिहाजा अब बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियां भी सेफ नहीं समझी जाएंगी। और दूसरा, इस वाक़े से साबित हो गया कि दहशतगर्दी के इन वाक़यात में कोई मुल्क मुलव्विस है, क्योंकि RDX और TNT मटीरियल मार्केट्स में अवेलेबल नहीं होता। यह वाक़या क्योंकि रेड जोन में पेश आया था और यहाँ से वफाकी वुज़रा की कॉलोनी, चारों सूबों के हाउसेस, फेडरल सेक्रेटेरिएट, ऐवान सदर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट की इमारतें चंद कदमों के फासले पर हैं। लिहाजा यह वाक़या साबित करता है नाज़रीन कि दहशतगर्द अब हुक्मरानों से ज़्यादा दूर नहीं है। ख्वातीन रात, बहरहाल ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक बल्कि दर्दनाक है, और हम इस पर तासुफ़ का जितना भी इजहार करें वो कम होगा। लेकिन नाज़रीन, इस दुख के अंदर एक और बड़ा दुख भी पोशीदा है, जिसकी तरफ मैं आपको मुतवज्जो करना चाहता हूँ। इस वाक़े में भी वाह फैक्ट्री की तरह आम, मासूम और छोटे मुलाजमीन की जानें ज़ाया हुई। इस खुदकुश हमले में सिक्योरिटी गार्ड्स, ड्राइवर्स, स्वीपर्स, बेल बॉयज़, वेटर्स और रिसेप्शन के गरीब मुलाजमीन मारे गए। इसमें भी चंद घरेलू ख्वातीन और उनके मासूम बच्चे जानों से हाथ धो बैठे, जबकि वो 25 सियासतदान साफ बच गए, जिन्होंने 2 बरसों में ज़ाती इलाज पर ख़जाने से 2 अरब 32 करोड़ रुपए लूटे थे। इस खुदकुश हमले में वो 3 सियासतदान और वो 2 कारोबारी शख्सियात भी बच गईं, जिन्होंने 100 तालिबान पकड़कर अमेरिका के हवाले किए थे और उनके एवज $80 करोड़ वसूल किए थे। इस खुदकुश हमले में वो 342 पार्लियामेंटेरियंस भी बच गए, जो कबायली इलाकों में खून को पेट्रोल बनते और इंसानी जानों को खुश्क झाड़ियां बनते देख रहे हैं, मगर उनके लबों पर मोहरें लगी हैं। इस हमले में वो सारे वजीर, सारे मशीर और सारे सफ़ीर भी बच गए, जिनके लिए रोज़ाना प्रोटोकॉल की 125 गाड़ियां गिराजों से निकलती हैं, और हर महीने इन गाड़ियों के मुरम्मत और पेट्रोल पर 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस हमले में वो सौदागर भी बच गए, जिन्होंने पिछले साल 12.5 अरब रुपए की गंदम आलमी मंडी में बेच दी थी, और आज उनकी मेहरबानी से इस मुल्क का बच्चा बच्चा रोटी को तरस रहा है। इस हमले में वो ताजर और वो बिजनेसमैन भी बच गए, जो इस मुल्क में हर साल 50 अरब रुपए की जैली दवाइयाँ बेचते हैं, और जिन्होंने रमज़ान में खजूरें ज़ख़ीरा करके गरीब शहरियों के लिए इफ्तार नामुमकिन बना दिया था। इस हमले में वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी बच गए, जिन्होंने इस मुल्क की गर्दन पर सुर्ख फीते का फंदा कस रखा है। इस हमले में वो टेक्नोक्रेट्स भी बच गए,
جن کے مشوروں پر حکومت گیس، پیٹرول اور بجلی کی سبسڈی ختم کر رہی ہے اور جن کے حکم پر اس ملک میں علاج اور تعلیم پرائیویٹائز کی جا رہی ہے۔ اور اس حملے میں وہ سرمایہ دار بھی بچ گئے جو رمضان کے مہینے میں بھی ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہیں اور ان کے دلوں میں کوئی درد اور کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ حضرات، افسوس یہ ہے کہ انسان کے بھیس میں چھپے جن بھیڑیوں کو اس حادثے میں مرنا چاہیے تھا وہ تو زندہ سلامت ہیں۔ وہ تو آج بھی پارٹیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کی سانسیں 20 لوگوں کی زندگی کے ڈور کو سنبھال کر پھر رہی تھی، جن کی سانسوں کے ساتھ انسان وابستہ تھے، ان کی لاشیں ہسپتالوں میں پڑی ہیں اور ان کے لواحقین کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ ان لاشوں کو قبرستانوں تک پہنچا سکے، وہ انہیں کفن پہنا سکے۔ خواتین حضرات، اس حملہ آور کا ٹارگٹ کیا تھا اور کیا حکومت دہشت گردی کی تازہ ترین لہر سے نپٹ پائے گی؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب طارق عظیم صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں نظر گوندل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور وفاقی وزیر ہیں، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں محمد حنیف عباسی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ طارق عظیم صاحب، یہ جو ٹیکنالوجی نئی استعمال ہوئی ہے، اس میں ظاہر RDX فرسٹ ٹائم جو پاکستان میں اتنے بڑے لیول پر استعمال ہو، اور اس کے بعد TNT ایک نیا مٹیریل ہے جو عراق میں سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی، اتنی خوفناک ٹیکنالوجی کے ساتھ جو یہاں پہ سوسائڈر بمبر اسلام آباد جیسے شہر میں آئے، ان کا اصل ٹارگٹ کیا تھا؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کل جو ہماری پارلیمنٹری کیلنڈر ہے اس کا ایک بڑا اہم دن تھا، یعنی کہ صدر زرداری صاحب نے جوائنٹ ہاؤس کو ایڈریس کرنا تھا۔ اس معاملے پہ ریڈ الرٹ بھی کیا گیا تھا، جیسے کل آپ نے دیکھا وہاں پہ فوجی بھی جوان وہاں پہ تعینات تھے، پولیس والے بھی تھے، FC بھی تھی، سب لوگ وہاں پہ تھے۔ اس کے باوجود یہ لوگ کس طرح اندر آ گیا، ایک آدمی تھا یا دو تھے، کس طرح اندر آئے اور کس طریقے سے انہوں نے جا کے وہاں پہ جا کے دھماکہ کیا، یہ تو ایک تو یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس نظر آتا ہے۔ نہیں، کنفیوژن ہے۔ پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایوان صدر، پرائم منسٹر ہاؤس اور پارلیمنٹ ہاؤس ان کا ٹارگٹ تھا، جبکہ مشیر داخلہ صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ سیدھے میریٹ پہ آئے تھے۔ جی، کیونکہ کل جب وہاں پہ ہو رہا تھا، سیشن ہو رہا تھا، جوائنٹ سیشن تھا، تو میرے خیال میں پارلیمنٹ ہاؤس ہو سکتا ہے۔ اس کے فوراً بعد جو افطار ڈنر تھا جس میں سب کے سب وہی لوگ موجود تھے وہاں پہ، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ PM ہاؤس وہاں پہ ٹارگٹ ہو، لیکن چونکہ ان کو وہاں پہ نہیں پہنچ سکے تو یہ سیکنڈری ٹارگٹ تھا۔ پرائمری ٹارگٹ میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹارگٹ وہ تھے اور یہ سیکنڈری ٹارگٹ تھا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آج رحمان ملک صاحب کی میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ 6 ویلر یا ڈمپر ٹرک جو ہے وہ آ نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن وہ تو 10 بجے سے پہلے آ ہی نہیں سکتے۔ تو اگر 7:55 پہ یہ دھماکہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ انٹر کیا ہوگا اسلام آباد، 7 بجے انٹر کیا ہوگا۔ تو کیا کر رہے تھے سارے پولیس والے، یہ ساری ایجنسی جو تھی، وہ کیسے 6 ویلر کو اتنا نزدیک آنے دیا گیا؟ اور آپ دیکھیں اگر مارکلا روڈ کی طرف سے وہ آ رہا ہے تو وہاں پہ بھی ایک بیریئر لگا ہوا ہے، اس سے پہلے آگے جا کے ریڈیو اپنا جو TV اسٹیشن اس کے ساتھ بھی ہے، تو 2-3 بیریئرز ہیں، جس طرف سے بھی آئیں ان کو گزر کے آنا تھا۔ تو کیسے ہوا کہ جب 10 بجے سے پہلے الاؤ ہی نہیں کر رہے دن کے وقت، تو کیسے 6 ویلر کو آنے دیا گیا؟ نظر کون سا، مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا سیکورٹی لیپس ہے؟ یہ ایک تو مہربانی سر، تو آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا۔ تو جہاں تک تعلق ہے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی لیپس کہہ دینا، آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں کتنی فورسز انوالو ہیں اور کتنے خفیہ ہاتھ انوالو ہیں اور کس لیول کا یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ لوکل یا کوئی معمولی قسم کا ایجنسی سیکورٹی لیپس نہیں، آپ کا خیال ہے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکورٹی لیپس اب ہو گیا ہے، اس کو کہہ دینا کہ یہ سیکورٹی لیپس نہیں ہے، یہ تو خیر میں نہیں سمجھتا۔ نہیں، اس کی اطلاعات پہلے سے تھی گوندل صاحب، یہ ہے کہ آپ کے مشیر داخلہ بھی یہ فرما چکے کہ ہمیں کئی عرصے سے یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ آپ کو پتہ 3 دن پہلے بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ اطلاع تھی کہ شاید وہ آئل ٹینکر لے کر آ رہے ہیں، اس لیے کل آئل ٹینکر جتنے تھے وہ اسلام آباد سے باہر ان کو روک لیا گیا تھا کہ اسلام آباد میں انٹر نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ تھا جی؟ دیکھو جی، جتنا بھی پتہ ہو، آپ اندازہ لگائیں نا کہ آپ اگر تھوڑا سا انڈیو موومنٹس کو روکتے ہیں تو پھر بھی اس پہ کرٹیسائز ہوتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا سستی کرتے ہیں تو پھر اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک انٹرنیشنل سازش ہے پاکستان کے سسٹم کے خلاف، پاکستان کے معیشت کے خلاف، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ پارلیمنٹ پہ ان کا ٹارگٹ تھا یا پرائم منسٹر ہاؤس پہ ٹارگٹ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کا ٹارگٹ پاکستان کی معیشت پہ تھا، اور یہ جو ٹارگٹ انہوں نے کیا ہے انتہائی کامیابی سے کیا ہے، اور بڑے افسوس ہے کہ اس وقت پاکستان کی ٹارگٹ کو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹارگٹ کیا